ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں ولو بروک نام کا ایک پرانا اور بظاہر لاوارث سکول کھڑا تھا۔ کئی سالوں سے یہ بند پڑا تھا، اس کے حال خالی تھے اور اس کا کھیل کا میدان گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ اس جگہ کو خوفزدہ کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر نے اسے محض توہم پرستی کے طور پر مسترد کر دیا۔ ایک دھوپ والی صبح، سارا، بین اور ایما نامی بہادر بچوں کے ایک گروپ نے ولو بروک کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے ڈرونی کہانیاں سنی تھیں، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے پرعزم تھے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہ اسکول کے صحن کے پھٹے ہوئے دروازوں میں داخل ہوئے تو وہ مدد نہیں کر سکے، لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی محسوس ہوئی۔ عمارت اونچی کھڑی تھی، اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور پینٹ پرانے نشانوں کی طرح چھلک رہا تھا۔ بے چینی کا احساس ان پر دھل گیا، لیکن وہ آگے بڑھ گئے۔ بچے اداس دالان میں چلے گئے، جہاں دیواریں ان پر بند ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ جب وہ اسکول کی گہرائی میں چلے گئے تو ان کے قدموں کی باز گشت بدحواسی سے ہوئی۔ دھول سے بھرے، کوب کے جالے سے ڈھکے لاکرز راہداری میں کھڑے تھے، جو یہ تاثر دیتے تھے کہ وقت ساکت ہے۔ وہ ایک کلاس روم میں داخل ہوئے اور ان کی حیرت کے ساتھ انہوں نے میزوں پر پرانی درسی کتابیں اور دھندلی خاکوں کو ایسے بکھرے دیکھا جیسے طالب علم ایک دن غائب ہو گئے ہوا ایک پیشگوئی کے احساس کے ساتھ بھاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنی تلاش جاری رکھتے ہوئے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ مدھم روشن سیڑھیوں سے ایک سرد ڈرافٹ اڑا اور بچے ایک لمحے کے لیے ہچکچائے، لیکن ان کا تجسس ان میں سب سے بہتر ہو گیا اور وہ اندھیرے میں اتر گئے۔ تہہ خانے میں انہوں نے ایک پرانا بوائلر کمرہ دریافت کیا۔ زنگ آلود مشینیں، کراہی اور سسکاریں جیسے ان کی اپنی زندگی ہو۔ اچانک ان کے سامنے ایک سایہ دار شخصیت نمودار ہوئی، اس کی آنکھیں خوفناک روشنی سے چمک رہی تھیں۔ یہ اسکول کے سابق چوکیدار مسٹر ٹرنر کا بھوت تھا، جو کئی سال پہلے مر گیا تھا۔ مسٹر ٹرنر نے سوگوار لہجے میں بچوں کو اپنی المناک کہانی سنائی۔ وہ ولو بروک اسکول سے محبت کرتا تھا اور موت کے وقت بھی وہیں رہا تھا، لیکن وہ زندہ اور مردوں کے درمیان ایک ایسی دنیا میں پھنس گیا تھا جس سے وہ سکون حاصل کرنے سے قاصر تھا۔ بچے، اگرچہ خوفزدہ تھے، مسٹر ٹرنر پر افسوس محسوس کیا اور بندش تلاش کرنے میں ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سیکھا کہ اسے آگے بڑھنے کے لیے ایک آخری کام مکمل کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا کام جو دہائیوں سے نامکمل تھا۔ ایک ساتھ انہوں نے مسٹر ٹرنر کے گمشدہ جریدے کو تلاش کرنے کے مشن کا آغاز کیا، جس میں وہ جوابات تھے جن کی انہیں ضرورت تھی۔ یہ جریدہ اسکول کے آرکائیوز میں گہرائی میں چھپا ہوا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لعنتی ہے۔ بچوں کو مختلف رکاوٹوں پر قابو پانا پڑا، پہیلیاں سے لے کر بھوت پریت تک، جیسا کہ وہ جریدے کی تلاش کرتے تھے۔ آخر کار، ریڑھ کی ہڈی کے جھنجھوڑنے والے مقابلوں اور دل کو دھڑکنے والے لمحات کے بعد انہیں جریدہ مل گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے، مسٹر ٹرنر نے آخری صفحات پڑھے اور بچوں کا شکریہ ادا کیا۔ جیسا کہ اس نے کیا، ایک گرم روشنی نے اسے لپیٹ لیا اور وہ پرامن طور پر غائب ہو گیا۔ آخر کار وہ سکون پا گیا جس کی وہ خواہش کر رہا تھا۔ مسٹر ٹرنر کی روح اب آرام میں ہے۔ ولو بروک اسکول کو مزید پریشان محسوس نہیں ہوا۔ بچوں نے اسکول چھوڑ دیا، ان کے دل ان کے خوفناک مہم جوئی کی یاد سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی کامیابی کے احساس اور ماضی کے اسرار کے لیے ایک نئے احترام سے بھی بھر گئے۔ اور اس طرح پرانا ولو بروک اسکول، جو ایک بار سب سے خوف زدہ تھا، 3 بہادر بچوں کی ہمت اور مہربانی کی بدولت، جو اس کے پرتودت حالوں میں داخل ہوئے تھے،